اللہ کرے کہ یہ محاورہ غلط ثابت ہو اور ہم دنیا کو باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں کہ بھلے ہم نے مدرسوں کی کوکھ میں پرورش پائی ہو، لیکن اللہ کے فضل سے ہم دماغ اور فکر وہی رکھتے ہیں جو اسلام کے آبا کی فکر ہے۔ لیکن یہ ثابت کرنا پڑے گا، صرف کہنے سے نہیں ہوگا، یہ صرف اسٹیج بازی سے نہیں ہوگا، یہ صرف ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے سے نہیں ہوگا، یہ صرف گروپنگ سے نہیں ہوگا، یہ پریکٹیکل چیز ہے، پریکٹیکل طور پر ہی ثابت کی جا سکتی ہے۔ اللہ کرے کہ اسلام کا درد ہمارے سینوں میں اس طرح سے سما جائے کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اوپر اٹھ کر صرف اسلام کے نمائندے بن سکیں، اور جس دن ہم نے یہ کام کر لیا گویا کہ اللہ کے دین کی کوئی خدمت کی۔ اور جب تک ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھے رہیں گے، سچائی یہ ہے کہ اپنا بھی نقصان کریں گے، اپنے مذہب کا بھی نقصان کریں گے۔ اللہ ہمارے شعور بیدار فرمائے۔ کسی بڑے فلسفی سے پوچھئے جناب یہ بتائیے کہ زندگی کیا ہے، تو کوئی کہے گا زندگی دوسروں کے کام آنے کا نام ہے، کوئی کہے گا جناب زندگی صرف علم کا نام ہے، کتابیں پڑھیے یہی زندگی ہے، کوئی کہے گا کہ زندگی اچھے اخلاق کا نام ہے، کوئی کہے گا زندگی یہ ہے، زندگی وہ ہے۔ سب کے فلسفے ایک طرف، اللہ کی کتاب فرماتی ہے کہ زندگی بچوں اور بڑوں کا کھیل، اور سچائی یہ ہے کہ اللہ کی کتاب جو فلسفہ پیش کرتی ہے وہ سب سے بڑا فلسفہ ہوتا ہے۔ آج مانے کل مانے یا نہ مانے، سچائی یہ ہے کہ قرآن نے جو کہہ دیا وہ لوہے کی لکیر ہے، اللہ کی کتاب نے جو لائن پیش کر دی وہ سب سے بڑی لائن ہے۔ جتنی اچھل کود، اچھائیاں برائیاں، بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اس دنیا میں، بڑے بڑے مہارتی جنہیں لگتا تھا کہ ہم بہت کچھ ہیں، ہم نظام بدل دیں گے، ہم کائنات کا نقشہ تبدیل کر دیں گے، ہم آئیں گے تو اچھے دن آ جائیں گے، ہم کرسی سے ہٹیں گے تو برے دن آ جائیں گے، جانے کیا کیا کتنے اہلے گہلے باولے اچھے برے نیک وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔ یہ زمین یوں ہی چلتی ہے، بڑے بڑے لوگ زیر زمین دفن ہو گئے، خاک بن گئے، اللہ کی کائنات کا نظام یوں ہی چلتا تھا، یوں ہی چلتا رہا ہے، رہے گا۔ بہت بڑے بڑے لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ہاں سب سے بڑا فلسفہ، سب سے بڑی بات وہی جو اللہ کے کلام کا ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ دنیاوی زندگی بچوں اور بڑوں کا کھیل ہے، لہو و لعب، یہ ہے اصل سچائی دنیاوی زندگی۔ نمبر 2، آگے بڑھیے، انسان چونکہ سر زبان ہے آسانی سے مانتا نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے دل و دماغ میں فطور پیدا ہو، جناب یہ کیا بات ہے کہ کھیل ہے زندگی، زندگی کھیل کیسے ہے؟ ہم نے یہ بامقصد کام کیے ہیں، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ اچھا کام کیا، یہ کھیل کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی کتاب فرماتی ہے یہ 2 باتیں نہ مانو تو تیسری بات مان لو، زینہ، دنیاوی زندگی زینت ہے۔ زینت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شریعت کی اصطلاح میں کچھ ٹرمز بولی جاتی ہیں، ایک ٹرم ہے ضرورت و حاجت، اور ایک ٹرم ہے زینت۔ ضرورت وہ ہے جس کے بغیر کام نہ چلے، زینت وہ ہے جس کے بغیر کام اچھے انداز سے چل سکتا ہے، لیکن انسان نے اپنے اوپر کچھ ایکسٹرا لوڈ پال رکھا ہے۔ ضرورت محدود ہوتی ہے، زینت اینڈ لیس ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی حد بندی نہیں۔ مثال کے طور پر 50 روپے کا کپڑا پہن لیجیے، ضرورت پوری ہوگی۔ کپڑے کا مقصد ہے بدن کو چھپا دینا، سردی گرمی سے بچانا، پردہ پوشی، یہ کپڑے کا مقصد ہے۔ 50 روپے میٹر کا کپڑا بھی یہی کام کرے گا، اور 1.5 لاکھ روپے میٹر کا کپڑا بھی یہی کام کرے گا۔ تو ضرورت ہے 50 روپے سے بھی پوری ہو جا رہی ہے، اور زینت پہ اتر آئیں تو 1.5 لاکھ بھی کم ہے۔ لاکھوں روپے کا آپ کپڑا خریدیے، لاکھوں روپے میٹر کا کپڑا خریدیے، وہ سب زینت میں ہے، اور زینت کی کوئی انتہا نہیں۔ مکان کسے کہتے ہیں؟ اینٹ گارا چونا پتھر کا ایک نقشہ تیار ہو جائے جس میں چھت ہو، دیواریں ہو، گیٹ لگ جائیں تاکہ پردہ پوشی سردی گرمی سے بچ سکیں، یہ ہے مکان۔ اس میں کیا چاہیے؟ اینٹ گارا چونا پتھر، چھت چاہیے، یہی تو ہے۔ اور یہ کتنے میں تیار ہو جاتا؟ مان لیجیے ایک نارمل کمرہ 1 لاکھ میں تیار ہو جاتا ہے، اور اگر آپ ڈیکوریشن پر اتر آئیں، زینت پہ اتر آئیں، تو میرے بھائی وہی کمرہ جس کا اسٹرکچر آپ نے 1 لاکھ روپے میں کھڑا کیا، ہو سکتا ہے اس کو ڈیکور کرنے میں 1 کروڑ بھی کم پڑ جائے۔ یہ سچ ہے کہ نہیں؟ 1 لاکھ میں ضرورت پوری ہو جا رہی، یہ ہے ضرورت، اور اس سے آگے جو بھی پڑھ رہے ہیں وہ ہے زینت۔ ضرورت محدود ہوتی ہے، زینت لامحدود ہوتی ہے۔ اسلام ضرورت کی باتیں کرتا ہے، زینت کی باتیں۔ اسلام سادگی کا مذہب ہے، تکلفات کا مذہب نہیں۔
ضمن بات آئی تو عرض کر دیتا ہوں، ہمارے یہاں سنتوں میں بھی بہت تکلفات ہو گئے، بنا میں سنت ہم جانے کیا کیا چیزوں کو رواج دیتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے دسترخوان کو دیکھ لیا جائے، مہمان نوازی کرنی ہے، ایک انسان کو کھانے کے لیے کیا چاہیے؟ حضور کا طریقہ تو کھجور اور پانی ہوا کرتا تھا، اس سے آگے بڑا گھر میں جو مہیا ہے وہ حاضر کر دیا گیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان کیا کھا سکتا ہے، لیکن پھر بھی 50 طرح کے ڈشز سجا رہے ہیں۔ یہ سب زینت اور تکلف کے دائرے میں آتا ہے، سنت سے اوپر کی چیزیں۔ ہر چیز میں سنت کا لحاظ کیا جانا چاہیے، اور سنت اور اسلام کا مزاج جو ہے وہ ضرورتوں کا مزاج ہے، تکلفات اور زینت کا مزاج نہیں۔ پیغمبر اسلام کی حدیث ہے، انا واقعہ امتی برا من التکلف، میں اور میری امت کے پرہیزگار لوگ تکلف نہیں کرتے، ہمارے یہاں تسنن نہیں ہے، بناوٹ نہیں ہے، ہم ان چیزوں سے پاک ہیں، بری ہیں۔ پیغمبر اسلام کا مزاج سادگی کا مزاج ہے، ایک مسلمان کا مزاج بھی سادگی کا مزاج ہونا چاہیے۔ یہ بات میں زور دے کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ زینتیں ان اسٹیجوں پہ ابھی آ چکی ہیں، مسجدوں میں بھی آ چکی ہیں، مدرسوں میں بھی آ چکی ہیں، دسترخوان کی بھی آ چکی ہیں، ہمارے نمازوں پر بھی ہیں، ہمارے گھروں میں بھی ہیں، ہماری گاڑیوں میں بھی ہیں۔ اس لیے ان سب چیزوں سے ہم سب کو اپنے آپ کو اوپر اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو عزیز دوستو، یہ ہے زینت۔ دنیاوی زندگی کو قرآن کہتا ہے زینت۔ اگر لہو لعب سے آگے بڑھے تو دنیاوی زندگی کیا ہے؟ زینت ہے، ضرورت نہیں ہے۔ زینت اینڈلیس چیز ہے، ضرورت محدود چیز ہے۔ یعنی ہم جتنی بھی زندگی جی رہے ہیں، ہم جب ٹھنڈے دل سے غور و فکر کریں گے تو ہم یہ پائیں گے کہ سچ مچ قرآن نے وہی نفس پکڑی ہے جو ہماری سب سے کمزور نفس تھی۔ ہم تو پریشان اس لیے ہیں کہ زینت کے چکر میں ہیں۔ کسی غریب کی شادی نہیں ہو پا رہی، جناب بڑا ترس کھانے کے لائق آدمی ہے، غریب کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، جناب ترس کھانے کے لائق نہیں، دراصل غریب امیروں کی نقالی کر رہا ہے اس لیے شادی نہیں ہو پا رہی ہے، ورنہ غریب کی بھی شادی کا انتظام اللہ رب العزت فرماتا ہے۔ کوئی غریب ہے، اس کا دسترخوان چھوٹا نہیں ہے، پریشانی یہ ہے کہ غریب امیروں کی نقالی کر رہا ہے، افواہ ہنس کی چال چل رہا ہے اور اپنی چال بھول جا رہا ہے، اس لیے پریشانیاں کریٹ ہو رہی ہیں۔ ہم نے غریبی اور امیری کی ڈیفینیشن ہی چینج کر ڈالی ہے، اس لیے پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ غریب اگر اپنے غریبے پر شاکر و صابر رہے اور امیر ناز نخوت سے اور تکلفات سے بری ہو جائے، اتنا خوبصورت معاشرہ بن جاتا ہے۔ اسلام ایسا ہی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے۔ یہ پریشانیاں ہماری خریدی ہوئی پریشانیاں ہیں، اللہ کی طرف سے پریشانیاں مسلط نہیں۔ خیر، دنیاوی زندگی کی پہلی دو ڈیفینیشن، دنیا زندگی کھیل کود کا نام ہے، آگے بڑھو تو زینت کا نام ہے، یہ تین سچائی۔ اس سے بھی آگے بڑھ لو تو دنیاوی زندگی کیا ہے؟ تفاخر بینکم۔ تفاخر جو لفظ ہے باب تفاعل سے ہے، اور اس کا تقاضا ہے کہ آپسی طور پر آپس میں ایک دوسرے پر انسان فخر کرنا چاہتا ہے، برتری ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آسانی کے ساتھ سمجھیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بڑا رہوں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ بڑے رہیں، یہی جو خاموش ذہنی لڑائیاں ہیں، اسی کا نام ہے دنیاوی زندگی۔ میں بڑا حضرت کہ آپ بڑے حضرت، بس اسی حضرت و حضور کی لڑائی کا نام ہے دنیاوی زندگی۔ میں زیادہ امیر کہ آپ زیادہ امیر، آپ نے اپنا مکان اس طرح سے ڈیکور کیا ہے تو میں آپ کے سامنے اپنا مکان اس طرح سے ڈیکور کروں گا، اسی لڑائی کا نام ہے دنیاوی زندگی۔ آپ نے اتنے لاکھ کی گاڑی خریدی ہے تو میں اتنے لاکھ کی خریدوں گا۔ اگر مان لیجیے آپ نے برج خلیفہ بنایا ہے تو ہم ایسا اسٹیڈیم تعمیر کریں گے۔ اگر آپ کے ناز نخروں کا بے ایمانی کا یہ عالم ہے تو ہماری بے ایمانی کا یہ لیول ہوگا۔ اگر آپ نے ایسا شہر بنایا تو ہم ایسا شہر بنائیں گے۔ یہ جو تفاخر میں مرے جا رہے ہیں اور آج کی تاریخ میں ذلیل ہو رہے ہیں، اسی ذلت کا نام اور اسی تفاخر کا نام ہے دنیاوی زندگی۔ یہ کوڑیوں کے نام عزت بنی ہوئی ہے، جن کا اپنا پروٹیکشن بھی نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ دنیا میں عزت کما پا رہے ہیں اور آخرت میں بھی ذلت جن کا مقدر ہے۔ اسی تفاخر نے انسانیت کو برباد کیا ہے اور یہی چھوٹے لیول سے بڑے لیول تک برباد کر رہا ہے۔ ایک بادشاہ نے ایسا محل بنایا تھا، اس کے مقابلے میں آتا ہے الگ ٹائپ کا محل بناتا ہے۔ اور یاد رکھیے، فخر کرنے والے، یہ جو تفاخر کی لڑائیاں لڑنے والے ہیں، زندہ کوئی نہیں رہتا۔ نہ تاج محل بنانے والا زندہ رہتا ہے، نہ لال قلعہ تعمیر کرنے والے کا نام زندہ رہتا ہے۔ دیر سویر سب کو ذلیل ہونا پڑتا ہے،
سب کے ناموں پر کالک پوش دی جاتی ہے، سب کے ناموں کو ہلکا کیا جاتا ہے، سب کی مذمتیں ہوتی ہیں۔